ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيده أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ جل شانہ عم نوالہ کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، بارشوں کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پانی سر الوجود ہے، پانی سر الحیات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت کے اندر، اپنے کلام میں اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں پانی کو اپنی ایک عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ جن اوصاف سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں پانی کو موصوف کیا ہے وہ واقعی میں قابل دراسہ اور قابل تدبر و تفکر ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں پانی کو ماء طہورا قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے طہور پانی نازل کیا۔ اور طہور پانی شریعت اسلامیہ میں اس پانی کو کہا جاتا جو پانی اپنی اصل خلقت پر برقرار ہو، جس کے اندر متغیرات شامل نہ ہوئے ہو۔ چنانچہ وہ پانی جو سمندر کے اندر موجود ہے، وہ پانی جو نہروں میں موجود ہے، جو ندیوں میں موجود ہے، وہ پانی جو آبشاروں سے گر رہا ہے، وہ پانی جو زمین کی تہ میں موجود ہے، جو کنووں کے اندر موجود ہے، وہ پانی اپنی اصل خلقت پہ موجود ہے اور وہ پانی طہور پانی ہے۔ طہور پانی اس پانی کو کہا جاتا ہے جو پانی خود بھی پاک ہو اور دوسروں کو پاک کرنے والا بھی ہو۔
ایسے ہی اللہ رب العالمین نے پانی کو قرآن کریم کے اندر ماء مبارک قرار دیا. اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا اور اسی مبارک پانی کا ایک حصہ ماء زمزم ہے جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ. ماء زمزم ایسا مبارک پانی ہے جس نیت سے اس کو پیا جائے اللہ رب العالمین اس نیت کو انسان کی پورا کر دیتا ہے. اور اس پانی کو اللہ نے اپنے کلام میں اپنی رحمت قرار دیا. چنانچہ اللہ نے فرمایا فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. آپ زمین میں پانی کے نازل ہونے کے بعد میں اللہ کی پھیلی ہوئی رحمت کو دیکھیں کیسے اللہ رب العالمین اس پانی کے ذریعے مردہ سرزمین کو زندہ کر دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. وہی پروردگار ہے جو اس رحمت باران کے نازل ہونے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو چلاتا ہے. چنانچہ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے پانی کو بارش کو اپنی رحمت قرار دیا. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اس پانی کو قرآن کریم کے اندر اپنا رزق قرار دیا جو ہم لوگ کھاتے ہیں جو ہم لوگ پیتے ہیں. وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها. اللہ نے آسمان سے تمہارا رزق اتارا ہے. یہ پانی جس کے ذریعے اللہ نے زمینوں کو زندہ کیا. تو میرے بھائیوں یہ پانی سر الحیات ہے. روح زمین کی تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے اس پانی کے ذریعے پیدا فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر زندہ مخلوق کو ہم نے پانی کے ذریعے پیدا کیا. اللہ مزید فرماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ. جتنے دواب ہیں جتنے چوپائے ہیں چاہے وہ ایک بار پہ چلتے ہو چاہے دو بار پہ چلتے ہو چاہے چار پہ چلتے ہو یا اپنے پیٹ کے بل گھسٹتے چلتے ہو ان تمام کو اللہ رب العالمین نے پانی کے ذریعے پیدا کیا. اور انسان کو خاص طور پہ جسے اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا اس کو اللہ رب العالمین نے پانی کے ذریعے پیدا کیا. چنانچہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العالمین نے زمین سے مٹی منگوائی اور اس مٹی کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلانے کے بعد میں اس مٹی میں آسمان میں موجود اپنا مبارک پانی اللہ کا آسمانوں میں بھی پانی موجود ہے اس پانی کو اللہ رب العالمین نے اس مٹی کے اندر ملایا اور پانی اور مٹی کے اس مختلف چیز کو ایک عرصے تک اللہ رب العالمین نے چھوڑ دیا اور ان مٹی اور پانی کے مخلوق سے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. یہ حمأ مسنون ایسی مٹی کو کہا جاتا ہے جس مٹی کے اندر پانی ملا کر ایک عرصے تک چھوڑ دیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وہی ذات ہے جس نے پانی کے ذریعے بشر کو پیدا فرمایا پھر اس سے نسبی اور صہری رشتے اللہ رب العالمین نے زمین میں پھیلا دیے. اللہ نے انسانوں کو اپنی نعمت یاد دلاتے ہوئے پوچھا الم یکو نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى. اے انسان کیا تو ایک پانی کا حقیر قطرہ نہیں تھا جسے انسان نکال کے پھینک دیتا ہے. تو اس پانی کے ذریعے خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. اس پانی کے ذریعے جو تدفق کے ساتھ میں اچھل کے نکلتا ہے اس پانی کے ذریعے اللہ نے انسان کو پیدا کیا جو مرد کی صلب میں اور عورت کے سینے کے حصے سے نکلتا ہے. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا یہ پانی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انسانیت کو بھی وجود بخشا. اور میرے بھائیوں اسی لیے اللہ رب العالمین نے پانی ایسی چیز بنائی ہے جس کو کھانا بھی قرار دیا اور پینا بھی قرار دیا. یہ ایک ہی وقت میں کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خلقت پہ غور کرے
پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد میں اپنے کھانے پہ غور کرنے کے لیے کہا، اور کھانے پہ غور کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پانی کا ذکر کیا۔ اہل علم نے اس سے یہ نقطہ نکالا کہ پانی اللہ رب العالمین کی ایسی مخلوق ہے جو ایک ہی وقت میں کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے۔ جیسے کہ دودھ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طعام طعم و شراب شرب، ایسے ہی مائے زمزم کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طعام طعم و شراب شرب بھی قرار دیا۔ چنانچہ مائے زمزم کھانا بھی ہے پانی بھی ہے، دودھ کھانا بھی ہے پانی بھی ہے، اور یہ پانی بھی کھانا بھی ہے پانی بھی ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے شفا کا ذریعہ بھی بنایا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ قَالَ رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہماری کتاب کے اندر ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے، جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار سے شکایت کی کہ اے اللہ رب العالمین، شیطان نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے ایوب، اپنے پیر کو زمین پہ رگڑو، زمین پہ مارو، یہ آپ کے لیے ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے۔ اس ٹھنڈے پانی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کو شفا کاملہ عطا فرمائی۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنویں کا پانی منگوایا جن کے منہ ابھی کھولے نہ گئے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو، تم میں سے اگر کسی پر بخار کا حملہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈے پانی کا غسل کرے، اللہ اس کے ذریعے اسے شفا دے گا۔ آج ڈاکٹر لوگ اس بات کا مشورہ دیتے ہیں کہ جس آدمی کو بخار ہو اس کے سر پر، اس کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نسخہ ہے میرے بھائی۔ تو پانی اللہ رب العالمین کی ایسی نعمت ہے جس کو اللہ نے اپنے کلام کے اندر بار بار ذکر کر کے لوگوں کو اپنا احسان جتلایا۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا وہ پانی جو تم پیتے ہو، جسے استعمال کرتے ہو، ظاہر بات ہے اتنی وافر مقدار میں اللہ رب العالمین نے پانی رکھ دیا ہے کہ اس کی قیمت کا، اس کی اہمیت کا، اس کی عظمت کا، اس کی مکانت و منزلت کا انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا غور کرو اس نعمت پہ جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے آسمانوں سے اتارا ہے یا ہم نے اسے نازل کیا ہے؟ اور واقعی میں اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو پانی پیدا کر سکتی ہے۔ کتنی عجیب و غریب مخلوق ہے، نہ اس کا کوئی رنگ ہے، نہ اس کی کوئی بو ہے، نہ اس کا کوئی خاص ذائقہ ہے، عجیب و غریب مخلوق اللہ رب العالمین نے بنائی ہے۔ کیسے اس کے اندر پیدائش کے اجزاء اور پیدائش کے جراثیم اللہ رب العالمین نے دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے ڈال دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، لوگوں اگر تمہارا یہ پانی جسے تم پیتے ہو اور اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو، بھلا سوچو اگر یہ پانی زمین کی گہرائی میں اور تہ میں چلا جائے، کون ہے جو تمہارے پاس میں اس پانی کو نکال کے لائے گا؟ اور یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یہ جو باغات ہیں تمہارے، ان باغات کے اندر جو نہریں جاری ہیں، اللہ رب العالمین اگر ان نہروں کو سکھا دے اور اس پانی کو اللہ رب العالمین زمین کی تہ میں لے کے چلے جائے تو لن تستطيع له طلبا، آپ زمین کے اندر گڈھے کھود کر بھی اسے لانے پر قادر نہیں ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پانی کو ہمارے لیے سہتا پچتا اور آسان اللہ رب العالمین نے بنا دیا، سہل الوصول متناول الید، اللہ رب العالمین نے اسے بنا دیا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ رب العالمین کی نعمت کے طور پر اللہ نے جنت میں بھی لوگوں کو پانی پلانے کا وعدہ کیا، اور پانی کی نہریں اللہ رب العالمین نے ایسے صاف و شفاف پانی کی نہروں کا اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا جو پانی متغیر نہیں ہوگا۔ اب دنیا کا جو پانی ہے وہ متغیر ہو جاتا ہے،
اسی لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کی مثال بھی پانی سے دی ہے. مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء. دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا ہے. میرے بھائیوں یہ دنیا پانی کی طرح کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے اہل علم نے یہ راز ذکر کیا اور بتایا کہ جیسے پانی ایک حالت پر برقرار نہیں رہتا ایسے دنیا بھی ایک حالت پر برقرار نہیں رہتی. کبھی ہنسی ہوتی ہے, کبھی خوشی ہوتی ہے, کبھی غم ہوتا ہے, کبھی پریشانی آتی ہے, کبھی بندے پر آسانی آتی ہے. جیسے یہ پانی روک کے رکھنے پر کائی جم جاتی ہے, اس کے اندر سواد اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے, ایسے ہی یہ دنیا جو آدمی جمع کر کے رکھے گا وہ اور اپنے مال کو بچا کے رکھے گا, خرچ نہیں کرے گا, تو ایسا ہی یہ مال دنیا میں اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا. اور آخرت میں جانے کے بعد میں یہی مال کے ذریعے لوہے کی, تانبے کی اور ایسے ہی سونے کی اینٹیں بنا کے اور پلیٹیں بنا کے اس کے ذریعے انسان کو داغا جائے گا. ایسے ہی اس کو دنیاوی زندگی کو پانی سے اس لیے بھی تشبیہ دی گئی کہ پانی کو اگر انسان استعمال کرے تو قضائے حاجت کر سکتا ہے, اپنی پیاس بجھا سکتا ہے, اپنا کھانا بنا سکتا ہے, اپنے بدن کو پاک صاف رکھ سکتا ہے, اپنے کپڑوں کو دھو سکتا ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جو مال آپ کو دیا ہے, جو دنیا آپ کو دی ہے, اسے استعمال کیجیے. استعمال کریں گے اللہ نے آپ کی حاجتوں کے لیے, ضرورتوں کی پورتی کے لیے اس مال کو آپ کو دیا ہے. بنانے, بینک بیلنس اور سجانے اور اس کو سیٹ کے رکھنے کے لیے نہیں دیا اللہ رب العالمین نے. تو یہ پانی کی مثال اللہ رب العالمین نے دنیا کی مثال دی ہے. اس پانی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جنت میں بھی تیار کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن. اس جنت کی مثال جس کا اللہ نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے ایسے ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے ایسے پانی کی نہریں بنائی ہیں جو کبھی بھی آسن نہیں ہوگا, جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا, کبھی سڑے گا نہیں, اس میں کائی نہیں پڑے گی, جو کبھی باسی نہیں ہوگا. ایسے اللہ نے دودھ کی نہریں جاری کی, شراب کی نہریں جاری کی, شرابت طہور کی اللہ رب العالمین نے نہریں جاری کی ہے مومنوں کے لیے. اور دنیا کے اندر بھی میرے بھائیوں جو بندہ استقامت پر رہے گا, اللہ کے دین پر رہے گا, تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا, ایسے بندے کو اللہ رب العالمین نے اس کی دنیا ایسے آسان کر دینے کا وعدہ کیا جن سے آسانی کے ساتھ میں انسان پانی پی لیتا ہے. اور زیادہ سے زیادہ پانی پیتا ہے, جو جتنا زیادہ پانی پیے گا اس کی صحت اتنی اچھی رہے گی, جس کے بدن میں پانی کی جتنی کمی ہوگی اس کی صحت اتنی خراب ہوگی. اللہ رب العالمین نے یہی چیز ذکر کی, فرمایا وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اگر یہ لوگ اللہ کے راستے پر استقامت کے ساتھ میں ڈٹ جائیں تو ان کو اللہ رب العالمین مائے غدق, مائے کثیر اور مائے مبارک اللہ ان کو پلائے. لہذا میرے بھائیوں استقامت اللہ رب العالمین کے لیے اختیار کیجئے. اللہ رب العالمین آپ کی زندگی بدلنے پر قادر ہے اور اللہ رب العالمین اس پانی کے ذریعے آپ کی تکریم فرمائے گا. اور اگر آپ اپنے آپ کو متقیوں میں سے نہیں بناتے ہیں تو یہی پانی آپ کے لیے اللہ کا عذاب بھی بن سکتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قوم سبا کو اسی پانی کے ذریعے ہوا کو برباد کیا. اللہ نے فرمایا لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. اللہ رب العالمین نے قوم سبا کی مثال دی. انہوں نے جب تک اللہ کی شکر گزاری کی اللہ رب العالمین نے ان کے دائیں اور بائیں اس پانی کے ذریعے باغات کو اگائے, ان کے نیچے اللہ رب العالمین نے نہریں جاری کی. اور آج بھی شہر, گاؤں, گلیاں اور بستیاں وہی پر بستی ہے جہاں پر پانی ہو. جہاں پانی نہ ہو وہاں پر لوگ بستے نہیں ہیں. جو لوگ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ان کو بھی معلوم ہے کہ جس زمین میں پانی موجود ہوتا ہے اس کی قیمت آسمان چھوتی ہے. تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے قوم سبا کو اسی پانی کے ذریعے مکرم کیا, محترم کیا, مشرف کیا. لیکن جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی, اللہ کے کلام سے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس زمانے میں جو رسول تھے ان کے کلام سے اعراب کیا، فارسلنا علیہم سیل العرم، تو اللہ رب العالمین نے عرم نامی جو ڈیم تھا اس کو اللہ نے توڑ دیا، اور ایسا طوفان آیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو سارے کے ساروں کو اس میں ڈبا دیا، اور ان کے جو باغات تھے ان باغات کو اللہ رب العالمین نے پھوڑ کے درختوں کے اور بیری کے اور یہ جو کانٹے کے درخت آتے ہیں ان درختوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کے پھلوں کے درختوں کو بدل دیا۔ ایسے ہی آپ نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، فرعون کا بھی ہے، میں پہلے نوح علیہ السلام کو بتاتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، بہت کم لوگوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے آج جانے کے بعد میں دعا کی، فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر۔ اللہ نے فرمایا جیسے ہی نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو بلانے کے بعد میں اللہ سے کہا اے اللہ میں حدیث آ جاؤ، یہ میری قوم میری بات نہیں مان رہی ہے، اللہ رب العالمین نے آسمانوں کے دروازے پانیوں سے کھول دیے، اور اللہ نے زمین کے چشموں کو حکم دیا کہ نکل پڑو، یہ اللہ کا لشکر ہے میرے بھائیو۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کے پانی اور زمین کے پانی دونوں کے پانیوں کو ملا دیا، اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے قوم نوح علیہ السلام کے ساتھ میں پوری دنیا کو برباد کر دیا، کیا کہ نہیں کیا؟ بلا شک۔ ایسے ہی فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، انا ربکم الاعلی کہا، میں تمہارا رب ہوں کہا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو اس کی قوم کو بھی ڈبایا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظیم۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ سمندر، یہ پانی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس کو لاٹھی سے مارو، دو بڑے بڑے حصوں میں اللہ نے اس کو الگ الگ کر دیا، اور بیچ میں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گزار دیا۔ چنانچہ آپ اگر متقی ہو گے تو یہی دریا میرے بھائیو آپ کو راستہ دے گا، اور اگر آپ اللہ رب العالمین کی مخالفت کرنے والے ہوں گے تو جیسے فرعون کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين فأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين۔ پھر اللہ رب العالمین نے آخرین کو یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو، اس کی قوم کو اللہ نے ڈبا دیا۔ تو یہی پانی آپ کی نجات کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور یہی پانی آپ کی ہلاکت و بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جہنم کے اندر بھی میرے بھائیوں یہی پانی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے فرمان بندوں کو لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم۔ اللہ نے فرمایا کہ انہیں زقوم کا درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا، وہ جب گلے میں اٹک جائے گا اور نیچے نہیں اترے گا، پیاس سے لوگوں کی حالت خراب ہو جائے گی، لوگ بولیں گے پانی پانی پانی۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اللہ نے فرمایا اس کے اوپر ان کو کھولتا ہوا پانی دیں گے، ایسا پانی کہ سامنے لایا جائے گا، ابھی پیا نہیں ہوگا، سامنے لایا جائے گا تو یہ اوپر کا ہوٹ ادھر گدی کو جا کے لگے گا، اور یہ نیچے کا ہوٹ یہ نیچے کے پیر کو آ کے لگ جائے گا، اور پینا شروع کرے گا تو زبان کے ساتھ ساتھ میں گلے کے اندر اور پیٹ کے اندر کے جتنے اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے پاخانے کے راستے، پیشاب کے راستے باہر نکل جائیں۔ تو پانی سے آپ کو کہیں پر بھی چھٹکارا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں پانی کے بہت شدید احکامات بیان کیے گئے اور اس کا اہتمام کرنے کی شدید تعلیمات دی گئی۔ پانی کے سلسلے میں خاص طور پہ ہم سے یہ کہا گیا کہ پانی میں اسراف نہیں کرنا،
اب میرے بھائیوں یہ دیکھیے، یہ جو میں ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، خوشی عطا فرمائے. جو احکامات ہیں ان احکامات کو بھی ذکر کروں گا، لیکن وقت کے اندر مجھے ختم کرنا ہے. ایک قصہ مختصر سا ذکر کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب مصر فتح کیا تو وہاں جو قبطی لوگ تھے وہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس میں آئے اور کہنے لگے کہ اے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، ہمارے مصر کی اور مصر والوں کی ایک عادت ہے کہ یہاں جو دریائے نیل بہتا ہے، ہم اس دریائے نیل کے اندر ایک قبطی مہینے کے اندر ایک قبطی خوبصورت نوجوان بچی کو اٹھاتے ہیں اور اس کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور اس کے اہل و عیال کو پیسے سے راضی کر کے وہ بچی ان سے لے لیتے ہیں. اور اس خاص قبطی مہینے کے اندر ہم اس بچی کو لا کے دریائے نیل کے حوالے کر دیتے ہیں تو دریائے نیل بہ پڑتا ہے، ورنہ ہر سال اس مہینے کے آتے آتے دریائے نیل سوکھ جاتا ہے. اب یہ مہینہ ہمارے سامنے ہے، کیا ہم اس رسم کو انجام دیں یا اس رسم کو انجام نہ دیں؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا. چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے. اب جیسے ہی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا، انہوں نے بات مانی، دریائے نیل سوکھ گیا. دریائے نیل کے اندر پانی موجود نہیں رہا. لوگ پریشان ہوئے، کہنے لگے عمرو بن العاص کے کہنے سے ایسا ہوا. وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ اصبر. پھر انہوں نے خط لکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام پہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس میں یہ خط پہنچا تو انہوں نے کہا لا تقتل هذه الفتاة، اس بچی کو جو اسے بطور قربانی کے دی جاتی ہے قتل نہیں کرنا، اس دریا کے حوالے نہیں کرنا. اس کے بعد میں خط لکھا، کس کے نام؟ دریائے نیل کے نام. اور اس سے کہا هذه الرسالة من عبد الله عمر إلى عبد الله نهر النيل. اس کے بعد میں کہا ان كنت تجري بأمرك فاجري وإن كنت تجري بأمر الله عز وجل فأنا آمرك أن تجري بأمر الله. لکھا کہ یہ ایک خط ہے جسے اللہ کا عاجز و فقیر بندہ عمر بن خطاب اللہ کی غلام، اللہ کی فقیر نہر نیل کی طرف بھیج رہا ہے اور اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو اپنے حکم سے چلتی ہے تو مت چل، لیکن اگر اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو میں تجھے حکم دے رہا ہوں اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تجھے چلا دے. تاریخ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ رسالہ، یہ میسج، یہ پیغام دریائے نیل کے حوالے کیا گیا اور اسی دن لوگوں نے اپنی نگاہوں سے یہ منظر بھی دیکھا کہ 16 گز تک کے وہ پانی بڑھ گیا، دریائے نیل کے اندر پانی چلا آیا. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی یہ نعمت اللہ اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے عام کیے رہتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بارشوں کو روک لیتا ہے. جس قوم کے اندر سود عام ہو جائے، جس قوم کے اندر ریاکاری عام ہو جائے، جس قوم کے اندر آپسی عداوتیں اور دشمنیاں عام ہو جائے، جس قوم کے اندر اللہ کے دین کو غیر اللہ کے لیے اور دنیا داری کے لیے استعمال کیا جانے لگے، جس قوم کے اندر زکات کو، صدقات کو، عطیات کو دنیا کے لیے مال غنیمت بنا کر استعمال کیا جانے لگے، ایسے لوگوں پر اللہ بارشوں کو روک لیتا ہے. گرم گرم لال ہوا کو اللہ رب العالمین ایسی قوم پر چلاتا ہے. بادل آتے ہیں لیکن وہ بادل کالے ہونے کے ساتھ میں عذاب کے بادل ہوتے ہیں، وہ رحمت کے بادل نہیں ہوتے. میرے بھائیوں، یہ دیکھیں ہمارے اوپر سے بادل آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور برس نہیں رہے ہیں. میرے بھائیوں، اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگے. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اے لوگوں، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگو، اللہ آسمانوں کو تم پر برسا چھوڑ دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ رب العالمین پانی کی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسے ضائع کرنے، برباد کرنے اور اسے آلودہ کرنے اور اس کے موارد کو آلودہ اور برباد کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم
بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.